اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور اگر سن رہی ہوں تو میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹوں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم پیکر اخلاص پیکر اخلاق حضرت مولانا قاری محمد اجمل صاحب دامت برکاتہم اور عزیزان قاری محمد ابوبکر صاحب، قاری محمد معروف صاحب، عزیز محترم حافظ محمد حسن صاحب کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. یہاں پہلے بھی کی دفعہ حاضری ہوئی اور الحمدللہ آج آپ کی یہ مسجد، میں شروع میں آیا تھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت مولانا کی محنت اور کوشش سے، آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون سے اللہ نے یہاں مسجد تعمیر کرا دی. مدرسہ بچوں کا چل رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے. کسی بھی آبادی کے لیے مسجد اور مدرسہ مسلمان کی پہلی ضرورت ہے. کچی آبادی ہو، پکی آبادی ہو، سوسائٹی ہو، پہلے ٹاؤن ہو، ڈی ایچ اے ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کسی کچی آبادی کے لیے پہلی ضرورت یہ مسجد اور مدرسہ. ساری چیزوں کے بغیر کام چل سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن دین کے بغیر کام نہیں چل سکتا. بجلی کی روشنی نہ ہو تو سورج چاند کی روشنی کوئی نہیں چھین سکتا. پکی گلیاں نہ ہو، کچی میں گزارا ہو جائے گا. پکے مکان نہ ہوئے، کچے میں گزارا ہو جائے گا. لوگ خیموں، جھونپڑوں، فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کا کوئی بدل نہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی آبادیوں میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں. ان بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے پوری آبادی پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. گویا رحمت کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے. اسلام آباد کے ایک مدرسے میں سوئٹزرلینڈ کی خاتون سفیر اپنے عملے کے ساتھ مدرسے میں آ گئی. جہاں بچے قرآن پڑھ رہے اس کو وہاں لے جایا گیا. 10 منٹ کھڑی سنتی اور دیکھتی رہی. پھر کہنے لگی یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا یہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ابھی نہیں سمجھتی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. میری زندگی کے 50 سال گزر گئے عیش و عشرت میں، مجھے وہ آرام نصیب نہیں ہوا جو 10 منٹ میں نصیب. سبحان اللہ. میں محسوس کر رہی ہوں میرے دل پر کچھ اتر رہی ہے جس سے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. اور میرے ساتھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر کوئی چیز اتر رہی ہے جس سے ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. وہ کیا چیز اترتی ہے؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت بارش سے زیادہ برستی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہاں رحمتوں کا یہ خزانہ عطا فرمایا ہے کہ بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے دور ہوتے ہیں یہ مدارس، مقناطیس ہیں رحمتوں کو کھینچنے کے لیے اور ڈھال ہیں عذابوں کو دور کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کو اللہ رب العزت مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اور کسی حوالے سے بھی وابستگی نصیب فرمائے. یاد رکھیں اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ میرا محتاج ہے، نہ آپ کا، نہ کسی مالدار کی مالداری کا، نہ کسی جاگیردار کی جاگیر کا. میرا رب چاہے اڑتے ہوئے پرندوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، پتھروں سے کام لے لے، چیونٹیوں سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کیا.
بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، ڈر کے مارے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر ابرہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب مکہ کے سردار بھی تھے، ابرہ کے پاس گئے اور جا کر کہا تمہارے لوگوں نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، چھوڑ دو۔ ابرہ کہنے لگا میں تو یہ سمجھا تھا آپ مکہ کے سردار ہیں اور سرداروں کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے جس پر ہم قبضہ جس کو گرانے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے اونٹوں کی گرد لے کر آ گئے۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے ایک بات فرمائی، انہوں نے فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب، انا رب الابل ولہذا البیت رب، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور ہر مالک کو اپنی ملکیت کی فکر ہوا کرتی ہے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی فکر لے کر آیا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ اس کا انتظام کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب عبد المطلب نے یہ بات فرمائی، رب زلزلہ نے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نازک پرندوں کو کہا کہ او پرندوں، آج انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت کو چھوڑ دیا ہے، تم جاؤ جا کر میرے گھر کی حفاظت کرو۔ وہ نازک پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، ابرہ کے لشکر پہ برسائے۔ ایک ایک کنکر چنے کے دانے جتنا تھا، ایک ایک کنکر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ سوار کے سر پہ لگا، اس کے نیچے سے ہوتا ہوا سواری کے بھی نیچے سے نکل گیا۔ اللہ وجعلہ من کسف معقول، اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ میرے رب نے چاہا اور تو یہ پرندوں سے کام لے لیا، ابابیلوں سے کام لے لیا، چیونٹیوں سے کام لے لیا، مچھر سے کام لے لیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قبول کر لے تو یہ ہماری سعادت ہے، ورنہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ کسی سے پانی مانگ لے تو بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے پانی مانگا ہے، ورنہ اس کو تو پانی پلانے والے بہت ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ ہمیں کسی دین کی خدمت کے لیے، مسجد مدرسے کی خدمت کے لیے قبول کر لے، یہ بڑی سعادت کی۔ اور تھوڑا سا تعاون میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں، دینی نسبت سے تھوڑا سا تعاون، مسجد مدرسے کی نسبت سے تھوڑا سا تعاون اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ قریب کے دور میں ایک عرب شیخ نے فیصلہ کیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے اور پہلی اینٹ سے لے کر آخری ٹچ تک میں نے کسی کا پیسہ قبول نہیں کرنا، اپنے پیسے سے مسجد بنانی۔ مسجد بنائی، ادھر دیکھ رہے جڑا سیدھے لیا جو کسی مڑ کے دیکھ، اپنے پیسے سے مسجد بنانی ہے، کسی کا پیسہ میں نے قبول نہیں کرنا۔ مسجد بن گئی۔ مسجد کے بننے کے بعد شیخ نے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، ایک محل ہے اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی، خواب میں فرشتہ نے مجھے روک لیا کہ آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا میرا محل ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا محل بھی آپ کا ہے، نام بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ دنیا میں زندہ ہیں، یہاں مرنے کے بعد آئیں گے۔ ساتھ دیکھا ایک اور محل ہے، اس پر ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا یہ اس عورت کا محل ہے جس نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ دین سے بیدار ہوئے۔ ہمارا عربوں کا مزاج بھی ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرف ہے، ان کی تعمیر جلدی چھاڑ جاتی ہے۔ شیخ اس سے ہوئے ٹھیکیدار نے پڑھ کے آیا مسجد میں، وضو کرو دو نفر کو، بتاؤ کس سے پیسہ لیا؟ ٹھیکیدار نے کہا نہیں لیا، مجھے کیا ضرورت تھی پیسہ لے؟ کہا نہیں کچھ تو ہے سوچو۔ ٹھیکیدار کہتا پیسہ تو نہیں لیا۔ یہ ہوا کہ ہم ایک دن کام کر رہے تھے، ہماری بالٹی ٹوٹ گئی، ہم نے کہا بازار جائیں گے، مزدور جائے گا، بالٹی لائے گا، دیر ہو جائے گی۔ میں نے سامنے ایک مکان پر دستک دی، ایک خاتون باہر آئی، میں نے کہا ہمیں بالٹی چاہیے۔ وہ خاتون اندر گئی اور بالٹی لا کے مجھے دی اور کہا یہ بالٹی میں نے اللہ کے لیے دے دی، اب میں یہ واپس نہیں دوں گی۔ سبحان اللہ۔ بس وہ بالٹی لی ہے۔ شیخ سیدھے اس عورت کے دروازے پر گئے، دستک دی، وہ عورت باہر آئی، پوچھا بالٹی دی تھی؟ کہا دی تھی۔ شیخ کہہ لگے 50,000 ریال، 50 لاکھ ریال بالٹی کی قیمت لے لو، لیکن قیمت لے لو۔ وہ عورت کہنے لگی جو تم دیکھ چکے ہو میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تم دیکھ چکے ہو وہ میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ اب تو 50 کروڑ بھی دو تو میں بالٹی کی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو اب تو اور ایک بالٹی کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کے گھر کی نسبت سے، دین کی نسبت سے اتنا تعاون
تعاون بھی اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کے گھروں کے ساتھ تعاون. امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 ہجری تک تیل کا چراغ نہیں جلا. ہجرت کے 9 سال بعد اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یمن کی طرف گئے, انہیں چراغ نظر آیا, دیکھا یہ بڑی اچھی چیز ہے, ہماری مسجد کی ضرورت ہے, مسجد کے لیے لے آئے. مسجد میں چراغ روشن کیا, مسجد روشن ہو گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے. میرے آقا نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے, اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. اتنی خوشی کے اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ ہمیں مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھو مسجد کا عادی ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے. سبحان اللہ. جس کو مسجد سے محبت ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھروں میں آنے کی, بیٹھنے کی, اپنے